کہ دعوت کے لیے کچھ قواعد و ضوابط کا تذکرہ آیا ہے قرآن و سنت میں، ان کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے قرآن و سنت میں. تو جب ہم دعوت کا کام کریں گے تو ہم نے ان قواعد و ضوابط کا بھی بڑا لحاظ کرنا ہوگا، بڑا خیال رکھنا ہوگا. بتاتا ہے کہ ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے اور اس کے آبجیکٹیوز وہی ہونے چاہیے جو آبجیکٹیوز سیٹ کیے گئے ہیں قرآن و سنت میں. بتایا اس نے فرمایا کہ وقال لم نقرأ القرآن لہذا، ہم تو قرآن اس لیے نہیں پڑھتے ہیں. So the point here is کہ when we read the Quran, when we do the dawah work, it is not to gain the wealth of the world, it is not to gain fame in the world, it has its own set objectives which should be pursued when we are doing the dawah work. تو the fragrance of the paradise will be prohibited for him. ایک بندہ جو عظیم نعمتوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اس کو اس نعمت کی حلاوت، اس کی چاشنی جو ہے وہ تو حاصل نہیں ہو جائے گی. سو دس وڈ بی کوائٹ این انفارچونیٹ تھنگ. اور اس کے الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. يقول الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مسلمان پہ یہ بات فرض ہے کہ وہ دین کا پیغام باقی لوگوں تک پہنچائے. دین کی طرف لوگوں کو مدعو کرنا، بلانا، دین کی دعوت دینا ہمارا انفرادی اور اجتماعی فرض ہے. اس لیے ہم سب لوگوں کو اس معاملے میں بڑا حساس رہنا چاہیے. وی شوڈ بی ویری سینسٹیو ود ریگارڈ ٹو دس کہ ہم اللہ کا پیغام باقی لوگوں تک پہنچائیں. آج ہم ایک اہم سیریز آف لیکچرز، ایک سلسلہ جو لیکچرز کا ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور جس مضمون پہ ہم بات کریں گے اس کا نام ہم نے رکھا ہے 10 بیسک پرنسپلز آف دعویٰ. یعنی کہ جب ہم دین کی دعوت لوگوں کو دیں گے، دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، تو ہم نے کن قواعد و ضوابط، ہم نے کن اصولوں کا، ہم نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. سو اٹ از اے ویری ویری سگنیفیکنٹ، اٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ کروشل ٹاپک. کیونکہ دعوت دینا ہم سب کے لیے فرض ہے، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم صرف یہ ذہن میں رکھنا کہ مجھے کچھ لوگوں کو بتانا ہے، کچھ لوگوں کو انفارم کرنا ہے کچھ چیزوں کے متعلق، یہ کافی نہیں ہے. بلکہ دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے لیے ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت انہی اصولوں کے مطابق لوگوں تک پہنچائے جن کا اس کا دین تقاضا کرتا ہے. یعنی کہ دعوت کے لیے کچھ قواعد و ضوابط کا تذکرہ آیا ہے قرآن و سنت میں، ان کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے قرآن و سنت میں. تو جب ہم دعوت کا کام کریں گے تو ہم نے ان قواعد و ضوابط کا بھی بڑا لحاظ کرنا ہوگا، بڑا خیال رکھنا ہوگا. تو وہ قواعد، وہ ضوابط، وہ اصول، وہ پرنسپلز جو گورن کرتے ہیں دعوت کے کام کو، جن کا تذکرہ ہم قرآن و سنت میں پاتے ہیں، ان کا جاننا ہمارے لیے کافی ضروری ہے. چونکہ دعوت کا کام تو ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے کافی سارے ساتھی کرتے رہتے ہیں. انفرادی طور پر بھی کافی اب انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس بک کا استعمال ہوتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی آرگنائزیشنز جو ہے وہ کام کرتی ہیں.
لیکن کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک احتساب ہونا چاہیے، احتساب کا ایک عمل شروع ہونا چاہیے کہ جو ہم کام کرتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے والے جو پرنسپلز ہے، جو اصول ہے، جو دین نے ہمیں بتائے ہیں، کیا ہم انہی اصولوں کے مطابق اپنا کام انجام دیتے ہیں؟ اور ہماری کوشش ظاہر ہے کہ یہ رہنی چاہیے کہ وی شوڈ فالو دا پرنسپلز وچ ہیو بین ڈیزگنیٹڈ وچ گورن دا ورک آف دعویٰ ان اسلام۔ تو اس لیے آج ہم دعوت کتنی ضروری ہے اس کے بارے میں جو قرآنک ریفرنسز ہے یا احادیث مبارک ہے ان کا ہم تذکرہ آج نہیں کریں گے۔ آج ہم اپنا فوکس اس چیز پہ بنائیں گے اس سیریز کے ذریعے سے کہ دعوت کو گورن کرنے والے کون سے اصول ہیں، یعنی کہ دعوت کرتے ہوئے ہم نے کن اصولوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ تو آج ہم اس لیکچر میں پہلے اس ایڈیشن میں جو ہے ایپیسوڈ میں ہم پہلے اصول کا تذکرہ کریں گے۔ ون آف دا فنڈامنٹل پرنسپلز وچ گورن دا ورک آف دعویٰ فار اے مسلم۔ تو یہ جو اصول ہے جس کا آج ہم تذکرہ کریں گے، یہ اصول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے اور اس کا اس کے آبجیکٹیوز وہی ہونے چاہیے جو آبجیکٹیوز سیٹ کیے گئے ہیں قرآن و سنت میں، اور ہم نے انہی آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کی غرض سے دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ اور جو آبجیکٹیوز ہمیں بتائے گئے ہیں کہ یہ مذموم ہے، غلط آبجیکٹیوز ہیں، تو ان کو ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے دور رہے، خود کو بچانے کی ہماری ایک کوشش رہنی چاہیے ان کے متعلق۔ تو ہم جو ہمارے لیکچرز ہوں گے، جو اس سیریز آف لیکچرز ہے، almost we'll be talking about 10 principles۔ تو ہر لیکچر کے 3 اجزاء ہوں گے، 3 حصے ہوں گے۔ The first one is the portion in which we'll try to explain the principle، جس میں ہم اصول کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا جو پورشن ہوگا اس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اصول ہے اس کو کس کس طریقے سے وائلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور فائنلی ہم تھرڈ پورشن میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم یہ پرنسپل جو ہے یہ وائلیٹ کریں گے تو اس کے کون کون سے نقصانات ہوں گے ہمارے لیے۔ سو یوزلی ایوری لیکچر آف ours from now on in the context of this very discussion 10 principles of dawah, it will be having 3 components: the explanation, then the ways of violation, and third the consequences of violation۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ دعوت جو ہے وہ اسی آبجیکٹیو کے لیے کرنی چاہیے، ہم نے دین کا پرچار انہی آبجیکٹیوز کے لیے کرنا چاہیے جن آبجیکٹیوز کا تذکرہ ہم قرآن و سنت میں پاتے ہیں۔ جب ہم قرآن و سنت پہ نظر ڈالتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یو کین ہیو ویریس آبجیکٹیوز مینشنڈ ان دا قرآن اینڈ دا سنہ، لیکن وہ کافی انٹر ریلیٹڈ آبجیکٹیوز ہوں گے۔ تو 3 کا میں یہاں پہ تذکرہ کروں گا۔ آئی ہوپ کہ یو ول اوبویسلی ان شاء اللہ تعالیٰ ایگری ود می ود ریگارڈ ٹو دیز آبجیکٹیوز۔ دیکھیے، پہلا آبجیکٹیو ہر مسلمان کے لیے، کوئی بھی وہ نیک عمل کرے، کوئی بھی وہ نیک کام کرے، اس کا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو، اس کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ He should seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala through his actions۔ تو یہ پہلا آبجیکٹیو ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دعوت کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو معاشرہ ہے اس میں اصلاح ہو جائے، اس میں جو سدھار آ جائے۔ there is reform in the society, a positive reform in the society۔ تو یہ ہمارا آبجیکٹیو ہونا چاہیے۔ اور تیسرا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے دعوت کا کہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو یہ 3 آبجیکٹیوز ہیں which we should set before us with regard to in the context of the dawah work that we usually do۔ تو ان 3 آبجیکٹیوز کو ہم سمرائز کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ it should be done for the sake of Allah and with the objectives which have been set for it in the Quran and the Sunnah۔ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جو سورۃ الانعام میں سے ہے، ورس 162۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری صلات
اور پھر میری قربانی اور میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ ایک مسلمان کی زندگی کی ہر کوشش کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہی ہونا چاہیے کہ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. آخرت میں جب اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے تو وہاں پہ یہ پوزیشن ہونی چاہیے، یہ سچویشن ہونی چاہیے کہ اس نے زندگی میں جو تگ و دو کی ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی ہو. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ اللیل میں ہمیں سمجھاتے ہیں، جو صحیح مومن ہوں گے، صحیح مسلم ہوں گے، ان کا جو منہج ہے اس کا تذکرہ ہمارے سامنے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ لوگ جو تقوی والے ہوں گے، جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے، گاڈ کانشیس ہوں گے، وہ تو بچ جائیں گے آخرت میں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو مال خرچ کرتے ہیں پیوریفائی ہونے کے لیے، پاک ہونے کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور یہ مال اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ ان کو لوگوں سے پھر واپس کوئی بینیفٹ حاصل ہو جائے. To seek the benefit in return by way of compensation, this is not how they spend their wealth, how they spend their money. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، except that they spend their wealth، وہ اپنا پیسہ صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. سورہ انسان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح سمجھاتے ہیں ہمیں کہ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، صحیح مومن ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کھلانے والے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو محبت ہوتی ہے اس فوڈ سے یا اس مال سے جس سے وہ خریدتے ہیں اپنا خوراک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسکین پہ خرچ کرتے ہیں، وہ یتیم پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ قیدی جو ہوتے ہیں، کیپٹیوز جو ہوتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں. اور وہ ان کا موقف کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم یہ آپ کو جو کھلاتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے کوئی جزا، کوئی کمپنسیشن، ریکمپنس ہم آپ سے اس کی امید کی وجہ سے آپ پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، اور ہم آپ سے جو ہے شکر کے متلاشی نہیں ہیں، متمنی نہیں ہیں، ہم شکر نہیں آپ سے چاہتے. وی ڈونٹ وانٹ یور گریٹیٹیوڈ، نہیں آپ پھر سماج میں جاؤ اور کہو کہ جناب اس نے مجھے کھانا کھلایا اور اس کی تشہیر کرو، یہ ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہے. تو مائی پوائنٹ ہیئر از کہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، ایک داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب دعوت کا کام کرے گا تو وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دعوت کا کام کرے گا، نہ کہ جو باقی مذموم جو غلط آبجیکٹیوز ہے اس کے لیے، ان کے لیے وہ کام نہیں کرے گا، جن کا ہم آگے جا کے تذکرہ کریں گے. اسی طرح دعوت کے معاملے میں اور ہر معاملے میں ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلوص نیت کا مظاہرہ کرے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیہ، کہ عملوں کا دارمدار جو ہے وہ نیت پہ ہے. اگر آپ کی نیت درست ہے تو آپ کی عمل بھی درست بن جائے گی. اگر ظاہری طور عمل درست ہے لیکن نیت درست نہیں ہے تو اس کا اجر ایک انسان کو نہیں ملے گا. اور اس کے بارے میں کافی سارے احادیث مبارک ہے، آیت مبارک ہے جو ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ one's intentions has to be pure, they have to be clear, and there should be no dirt and filth in one's or hypocrisy in one's objectives, in one's niyyah when he is doing an action. So the basic point here is کہ ایک انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اور اسی طرح دعوت کے آبجیکٹیوز میں ایک بہت ہی بڑا آبجیکٹیو تو یہ ہے کہ سماج میں سدھار پیدا ہو جائے. سو وی ڈو دا ورک آف دعویٰ ٹو ریفارم دا سوسائٹی فار بیٹر، تاکہ سوسائٹی میں جو خیر پھیلے اور برائی جو ہے وہ کرٹیل ہو جائے، وہ کم ہو جائے. تو یہ ایک بنیادی آبجیکٹیو ہونا چاہیے ہر مسلمان کا جب وہ دعوت کا کام کرے گا. اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہو، لوگوں کو وہ برا لگتا تھا جو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرماتے تھے، جو تقاضا کرتے تھے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا ارادہ تو بس یہ ہے کہ ریفارم ہو جائے، اصلاح ہو جائے، سماج جو ہے یہ عمل صالحات پہ قائم ہو جائے. تو دا پوائنٹ ہیئر از کہ ایک داعی کا آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اللہ کی رضا
جو ہے وہ اس کا طلبگار ہونا چاہیے، اور جو سوسائٹی ہے اس میں ایک پازیٹیو ریفارم آ جائے، ایک سوسائٹی میں اصلاح ہو جائے، تو یہ ایک دائی کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے۔ قرآن نے ہم سے یہی تقاضا کیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، سامنے لائی گئی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم کرتے ہو اور منکر سے لوگوں کو روکتے ہو۔ تو یہ معروف سماج میں پھیلنا، یہ معروف کا عام ہونا جو ہے، یہ ایک مسلمان کا کہ دعوت کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے، اور جو منکر ہے، برائی ہے، وہ کرٹیل ہو جائے، وہ رک جائے، تو یہ آبجیکٹیو ہونا چاہیے ایک دائی کا۔ اور اسی طرح تیسرا ایک بڑا آبجیکٹیو جو دعوت کا ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو نالج آف اسلام ہے، اسلام کا علم جو ہے، چاہے اسلامی عقائد ہو یا پھر مناسک ہو یا اخلاق ہو یا معیشت ہو یا معاشرت ہو یا دیگر جو طبقات ہم دیکھتے ہیں یا شعبے دیکھتے ہیں انسانی جو زندگی ہے اس سے متعلق، تو اسلامی جو علم ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے، اسلام لوگوں کے جو ہے سمجھ میں آ جائے، تو یہ ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے ایک دائی کا۔ تو اس کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وما علینا الا البلاغ، کہ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ آپ تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دعوت کا کام شروع کرے کہ اس کے ذہن میں آبجیکٹیوز آف دعویٰ جو ہے وہ کلیئر ہونے چاہیے۔ اور ہم نے یہ بات دیکھی کہ دیر از اے سیٹ آف آبجیکٹیوز جو کافی ڈیپلی انٹر ریلیٹڈ سیٹ آف آبجیکٹیوز ہے جو ایک انسان کے، ایک دائی کے ذہن میں رہنے چاہیے جب وہ دعوت کا کام شروع کرے گا۔ اور ان میں ہم نے دیکھا کہ سب سے الٹیمیٹ، فائنل، سب سے امپورٹنٹ جو آبجیکٹیو ہے دیٹ از ٹو گین دا پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور سبسیکوئنٹلی جو اس سے ریلیٹڈ اور آبجیکٹیوز ہے ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دائی کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ سماج میں اصلاح ہو، سماج میں ریفارم ہو فار دا بیٹر، اور اسی طرح پھر اسلام کا علم جو ہے، نالج آف اسلام جو ہے، اٹ شوڈ اسپریڈ ٹو دا ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا ورلڈ۔ تو یہ 3 آبجیکٹیوز ہے اور انٹر ریلیٹڈ آبجیکٹیوز ہے جن کا تذکرہ ہم نے یہاں پہ کیا۔ اب دیکھیے یہ جو میں ایک یہاں پہ ایک حدیث کا تذکرہ کرتا ہوں، اٹ از ایکچولی ٹیکنیکلی اس کو ہم آثار کہتے ہیں، وچ از ریلیٹڈ ود فار ایگزامپل صحابہ اور تابعین وغیرہ۔ تو اس میں کیا ہے کہ امام دارمی نے بیسیکلی اپنے مقدمہ میں، سنن دارمی کے مقدمہ میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ امام دارمی فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں سے، یعنی کہ ان کا جو دور تھا، اسلاف کا جو دور تھا، اس میں ایک بار ایسا ہوا کہ مصعب بن زبیر ایک جو ہے مالدار بندہ تھا، تو اس نے مال تقسیم کیا فی قراء اہل الکوفہ، کوفہ کے جو لوگ تھے، قراء تھے، جو طالب علم تھے یا جو اسکالرس تھے، ان کے درمیان اس نے مال کو تقسیم کیا۔ تو جب رمضان آنے والا تھا تو اس نے مال تقسیم کیا۔ اب ان کا یہ غرض تھا کہ یعنی کہ جو اسٹیٹ کیا غرض انہوں نے وہ یہ تھا کہ تاکہ جو قراء ہے وہ قراءت میں مشغول رہیں، عبادت میں مشغول رہیں، تو وی شوڈ سپورٹ them with our wealth so that they are not disturbed, their عبادہ is not disturbed. So اب اسی معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ فبعث الى عبد الرحمن بن معقل، وہ عبد الرحمن بن معقل علیہ رحمہ کے پاس گئے اور ان کو 1000 درہم کی پیشکش کی کہ آپ یہ لیجئے، یہ رمضان کے لیے میری طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، whatever he said، اور اس سے آپ مدد لیجئے رمضان میں۔ فردہ عبد الرحمن بن معقل، تو عبد الرحمن بن معقل نے اس کو رد کیا، واپس کیا، اس نے یہ قبول نہیں کیا۔ اور اس نے کیا بتایا؟ اس نے فرمایا کہ وقال لم نقرأ القرآن لہذا، ہم تو قرآن اس لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ So the point here is کہ when we read the Quran, when we do the dawah work, it is not to gain the wealth of the world. It is not to gain fame in the world. It has its own set objectives which should be pursued when we are doing the dawah work. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر ہمارے جو لیکچر ہوگا اس کے 3 کمپوننٹس، ایک ہے کہ ہم پرنسپل کو واضح کریں گے، پہلے کوشش یہ ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس پرنسپل کو کس طریقے سے وائلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ Some of the ways through which this principle of sincerity, of ikhlas, of following the objectives that have been set for dawah work in the Quran and the Sunnah، تو کچھ طریقے جن سے یہ وائلیٹ ہو سکتا ہے، یہ
اصول تو وہ کچھ ایسے ہیں جیسے کہ ایک انسان جو ہے وہ دعوت کا کام کرے تاکہ میں مشہور ہو جاؤں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں صاحب علم ہوں، مجھے بات کرنی آتی ہے، مجھے جو ہے مجھ میں خطاب کرنے کی صلاحیت ہے، تو لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، تو یہ بھی ایک معاملہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح ویلتھ، پیسہ کمانا، اس دعوت تو ظاہری ایک عمل ہے، لیکن ایک بندے کے سامنے جو آبجیکٹیو ہے دعوت کے پیچھے جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے مال حاصل ہو جائے، میں دولت اس سے بٹوروں۔ سو دا پوائنٹ از کہ اف وی ڈو دعویٰ فار فیم، فار ویلتھ، اسی طرح پاور کے لیے اگر دعوت کا کام کیا جائے یا پھر ایک پرسنل آئیڈینٹی کے لیے جو ہے یہی بیسک آبجیکٹیو ہو دعوت کا، تو ظاہر سی بات ہے دیز آر ڈفرنٹ وائلیشنز آف دا بیسک پرنسپل آف سنسیئرٹی آف سیکنگ دا پلیجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وین وی آر ڈوئنگ دعویٰ۔ تو اس طریقے سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی اصول ہے، اور یہ چیزیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا، فیم ہے، ویلتھ ہے، پاور ہے، آئیڈینٹی ہے، تو یہ اس پرنسپل کی وائلیشن ہے۔ اب ہم مختصراً، چونکہ وی وانٹ ٹو کیپ آور لیکچرز بریف اینڈ پریسائز، اب ہم مختصر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اب اس کے نقصانات کیا کیا ہے۔ اگر ہم فار ایگزامپل دعوت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں، سوسائٹی میں ریفارم کرنے کی کوشش کریں، اور پھر دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، دیز شوڈ بی آور آبجیکٹیوز وین وی آر ڈوئنگ دعویٰ ورک۔ تو اگر ہم اس کو وائلیٹ کریں گے، جو مقاصد ہمارے ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے، وہ مقاصد نہیں ہوں گے جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں آیا ہے، تو پھر کون سے نقصانات کا سامنا ایک جو داعی ہے اس کو کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، کچھ احادیث مبارکہ، میں ایک حدیث مبارکہ کا یہاں پہ تذکرہ کروں گا، حالانکہ یو ول فائنڈ منی قرآنک ورسز اینڈ احادیث آف دا پروفیٹ پیس بی اپون ہم وچ ایکچولی اینڈ اپ میننگ دا سیم تھنگ، ان میں بھی جو الٹیمیٹ مطلب ہے وہی یہی چیز نکلتی ہے۔ بہرحال یہ حدیث اگین امام دارمی نے اپنی سنن ورک میں اس کے مقدمے میں درج کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یطلب هذا العلم احد، کہ کوئی بھی بندہ جو یہ علم حاصل نہ کرے اور اس کی غرض کیا ہو، لا یرید الا الدنیا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو دنیا حاصل ہو جائے، وہ مکان بنائے، اس کی شہرت ہو جائے، اس کی نوکری لگ جائے، اور سو آن اینڈ سو فورتھ، یا اس کا کوئی سوشل سٹیٹس بن جائے، تو یہ سب چیزوں کے لیے اگر ایک بندہ یہ کرے گا، دعوت کا کام کرے گا، دینی علم حاصل کرنے کا کام کرے گا، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، الا حرم اللہ علیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ حرام فرمائیں گے کس چیز کو، عرف الجنت یوم القیامہ، عرف الجنت یوم القیامہ، اس پہ جنت کی خوشبو تک، the fragrance of the paradise will be prohibited for him. He won't be allowed to smell the fragrance of the Jannah, which would be otherwise no، جو آپ کافی لمبی ڈسٹینس سے بھی آپ محسوس کرو گے جو جنت کی خوشبو ہے۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ اس حدیث مبارک سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کتنا گریو سین ہے، کتنا ڈینجرس ایک آبجیکٹیو ہے جب ہم، یا کتنا ڈینجرس ایک ڈیویشن ہے جب ہم اللہ کے بتائے گئے اصول پہ ہم اس کے مطابق ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے۔ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے ہم دنیا کے طلبگار ہوں گے تو پھر دعوت کا کام کریں گے۔ سو اٹ از اے ویری ویری سیریس ایشو۔ اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن نے بھی ہمیں بتایا کہ فویل للمصلین، وہ ویل ہو ان لوگوں پہ جو ہے جو عبادت کرنے والے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی عبادت سے غافل ہے، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور اگر ایک نیبرلی نیڈ بھی ہو تو اس کو بھی فلفل کرنے کے لیے ان کی طبیعت ان کو اجازت نہیں دیتی۔ سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ اگر ہم دین کا کام، دین تو ہمیں خلوص سکھاتا ہے، دین ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے، تو جب ہم دعوت کا کام کریں گے اپنے آپ میں ہی خلوص نہیں ہوگا، خیر خواہی کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو دعوت کا کام جو ہے وہ تو سب سے پہلے ہم نے خود پہ کرنا ہوگا۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے تو دین اٹ از گوئنگ ٹو بی ٹیریبلی انفارچونیٹ۔ اب یہ ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے، ظاہر سی بات ہے قیامت میں ایک انسان نے کافی ظاہری ایک کوشش کی ہوگی، لوگوں میں مشہور بھی یہی چیز ہوگی، لیکن قیامت میں اس کے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ تو ایک بحثت ایک مجرم قیامت میں اٹھے گا، تو یہ اٹ وڈ بی کوائٹ ویری انفارچونیٹ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس جیسے انجام سے ہم سب کو بچائیں۔ اب دوسرا ایک بہت ہی بڑا نقصان جو اس کا ہے، اس ایٹیٹیوڈ کا ہے، کہ جب ہم دعوت کو دیے گئے مقاصد کے تحت جو ہے دعوت کے کام کو نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے، دعوت کا مقصد ہے انسان ایک بندے میں جو ہے ایک جستجو ہو کہ میں اللہ کی رضا حاصل کروں۔ تو ظاہر سی بات ہے، دا ورک آف دعویٰ بگنز ود سنسیئرٹی، خلوص نیت سے دعوت کا عمل جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے۔ اب اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ایک انسان کی جو نفسیات ہے، جو اس کی سائیکی ہے، اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ اسلام ایک خوبصورت دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب آپ اللہ کی ذکر کرو گے تو آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ بلکہ اسلام تو ایک خوشی کا باعث ہے ایک بندے کے لیے، ایک انسان کے لیے۔ اور ایک انسان جب یہ جانتا ہو کہ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ایک بہت ہی بڑا فیور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کنیکشن جو دین کے ساتھ ہوگا وہ کافی مثبت ہوگا، انٹیمیٹ ہوگا، پازیٹیو کنیکشن ہوگا اس کا دین کے ساتھ۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ابھی اگر ایک سطحی ایک کنیکشن ہوگا، ایک سطحی ریلیشن شپ ہوگا دین کے ساتھ، اور انسان کی جو اس کے زبان پہ باتیں ہیں وہ اس کے دل میں نہ موجود نہیں ہوں گی، اور اس کا باطن جو ہے اس میں اس نے سرایت نہیں کیا ہوگا، ان باتوں نے وہ باطن میں نہیں اتری ہوگی، تو اس کا تو کوئی جینوئن ایکسپیرینس ہوگا ہی نہیں دین کے بارے میں۔ یعنی کہ جو خوشی، جو اطمینان دین دینے کے لیے آیا، وہ اطمینان اس کو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ وہ کنیکشن جو خدا کے ساتھ بنتا ہے دین کی وجہ سے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنتا ہے دین کی وجہ سے، وہ کنیکشن تو کہیں ملے گا ہی نہیں۔ تو ایک ذاتی ایکسپیرینس، ایک ذاتی تجربہ ہی نہیں کبھی ہوگا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ حالانکہ کام تو ہوگا، دعوت کا کام تو ہوگا دین کا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک پیراڈاکسیکل، ایک ہپوکریٹیکل سچویشن پیدا یہ ہوگی کہ ایک بندہ جو عظیم نعمتوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اس کو اس نعمت کی حلاوت، اس کی چاشنی جو ہے وہ تو حاصل نہیں ہو جائے گی۔ سو دس وڈ بی کوائٹ این انفارچونیٹ تھنگ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے اپنے ریلیجن کے تئیں، اپنے مذہب کے تئیں، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس پیغمبر کے ہم امتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ ریسپیکٹ جو ہے نا، وہ ظاہری تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن باطن میں پھر وہ ریسپیکٹ موجود نہیں ہوگا، وہ کنیکشن جو ہے پازیٹیوٹی کا کنیکشن وہ موجود نہیں ہوگا۔ اور ایک بندہ جو اب اس پوزیشن میں ہو کہ دعوت کا کام ہے، لیکن بیہائنڈ دا کرٹین مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی کنیکشن ایکچولی ہے ہی نہیں دعوت کے کام کے ساتھ یا دین کے کام کے ساتھ، تو پھر اس کی جو دعوت ہے اٹ کین ناٹ بی کریڈیبل، اٹ کین ناٹ بی آتھینٹک۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ ان ماڈرن ٹائمز وی آر ناٹ ایکچولی as rightly connected with the religion as we should be. Therefore what happens is that we get involved in so many fitnas in modern times. جیسے کہ دین کا کام ہو رہا ہے، دین کے نام پہ کام ہو رہا ہے، دعوت کا کام ہو رہا ہے، لیکن جو ممبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ جو ہے بےہودگی کی جاتی ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا کنیکشن، پرسنل کنیکشن دین کے ساتھ مضبوط نہیں ہے۔ اگر ہمارا پرسنل کنیکشن دین کے ساتھ مضبوط ہوگا تو ہمیں ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ہم جو ہے ممبر کا ایک غلط استعمال کریں، یا خدا نخواستہ جھوٹ بولیں، یا جھوٹے الزام لگائیں، یا برا بھلا کہیں۔ تو یہ سب چیزیں تو پھر ہم میں نہیں ہوں گی، اور جس طرح کی طبیعت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا تقاضا ہم سے کیا، پھر تو ہم اسی طریقے کے امتی بنیں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دین کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں لوگ، they also do not seem to have internalized the attitude and the character that the Prophet sallallahu alaihi wasallam bequeathed, that he told us to adopt. تو مسئلہ یہی ہے کہ پھر ہمارا ریلیجن جو ہے، ہمارے دعوت کا کام جو ہے وہ کریڈیبل نہیں ہے، وہ آتھینٹک نہیں ہے، اور we can perceive this very thing in so many occasions کہ ہمارے دعوت کا کام جو ہے وہ آتھینٹک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں بچائے اس اسٹیٹ سے۔ اور ایک مسئلہ جو اس میں آ جاتا ہے وہ یہ کہ جب ہم کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ ہمارا اپنا ایک پرسنل کنیکشن بن جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے سیکریفائس کر پاتے ہیں۔
وی کین شو پیشنس فار دیٹ, وی کین شو فورٹیٹیوڈ فار دیٹ. لیکن اب اگر مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارا جو کنیکشن دین کے ساتھ ہے وہ کافی سطحی ہے, اٹ از وربل کنیکشن, یہ دل میں نہیں اترا ہوا ہے, تو وی کانٹ شو پیشنس ود ریگارڈ ٹو دیز تھنگس. تو اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں, ہم اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں, دعوت کا کام چھوڑ دیتے ہیں, اور برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, اور لوگوں پہ جو ہے الیگیشنز لگانا شروع کر دیتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ وی آر ناٹ دیٹ وے کنیکٹڈ ود دا ریلیجن. ہمارا جو صبر کے لیے ضروری ایک نفسیاتی معاملہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم بچوں کے لیے کافی صبر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کنیکشن ان کے ساتھ ہوتا ہے, یا کسی محبت جس سے ہماری ہو جائے تو اس کے ساتھ ہم کافی جو ہے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ویٹ ہم کر سکتے ہیں اور سیکریفائسز ہم کر سکتے ہیں. بٹ اٹ ڈزنٹ ہیپن یوزولی ود ریگارڈ ٹو ریلیجن ان منی اوکیزنس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو ریلیشن شپ ریلیجن کے ساتھ ہوتا ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہوتا ہے. اللہ کی رضا جو ہے ہم اس کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں, اور سماج کی اصلاح جو ہے دیٹ از ناٹ آور آبجیکٹیو, اینڈ ٹو اسپریڈ دا word of Allah subhanahu wa ta'ala through the nook and corner of this world, that is not our primary objective. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم we are not able to show fortitude, we don't last too long. اور اگر ہم پھر باقی رہتے بھی ہیں لیکن ہم میں کافی وہ شرارت, غصہ اور باقی سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے ہوتی ہے, تو اٹ شوڈ ناٹ ہیپن. میں یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں پہ بھی یہ سب برے خصائص جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں, it is one of the main reasons is because our the objectives of dawah are different, and that mentioned in the Quran and the Sunnah, and the objectives that are there in our heart and mind are different. Therefore such a paradoxical situation arises. Or finally ایک انسان جب دعوت جو ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے, اور وہ اپنے دین پہ جو ہے بڑے ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے تھے, اللہ کی مدد سے وہ ثابت قدم رہتے تھے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ جب ہمارا کنیکشن ہی ٹھیک نہیں, ہمارے آبجیکٹیوز ٹھیک نہیں ہوں گے, تو ہم تو دعوت کا کام کریں گے لیکن خود اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے کافی مشکل ہوگا, بلکہ ہم جو ہے اس پہ بار بار کمپرومائزز کرتے رہیں گے. دا ریزن وڈ بی دیٹ because our objectives are different with regard to dawah than the objectives mentioned in the Quran and the Sunnah. تو آج کے اس جو لیکچر ہے, پہلا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس سیریز کا, اس میں ہم نے یہ بات سیکھی کہ دعوت انہی مقاصد کے لیے ایک انسان کو کرنی چاہیے, دعوت کا کام انہی آبجیکٹیوز کے تحت کرنا چاہیے جو آبجیکٹیوز اس کے لیے سیٹ کیے گئے ہیں قرآن و سنت میں. اور ان آبجیکٹیوز میں ہم نے 3 کا تذکرہ کیا جو کافی انٹر ریلیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں. اس میں یہ آتا ہے کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, رضا حاصل کرنی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جینوئن دعویٰ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں سدھار آ جائے, سوسائٹی میں جو ریفارم آ جائے, اور فائنلی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اسلام کا پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. So these are the objectives that we have to keep in mind while doing dawah. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی وائلیشن ہو سکتی ہے ان آبجیکٹیوز کی. شیطان ہمارا دشمن ہے, وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ بھائی آپ اس طریقے سے جو ہے نا ایک جائز جو اچھا طریقہ ہے, جو بہت ہی خوبصورت ایک کام ہے, اس کے ذریعے سے آپ کوئی دوسرا آبجیکٹیو بھی حاصل کر سکتے ہیں جو اس کا اصل ہدف نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ فیم کے پیچھے پڑ جاتا ہے, ویلتھ کے پیچھے پڑ جاتا ہے, یا پھر پاور کے پیچھے پڑ جاتا ہے, یا آئیڈینٹی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. سو these become the violations of the basic principle. اور پھر فائنلی اس کے کافی سیریس کانسیکوینسز بنتے ہیں اس انسان کے لیے, ایک داعی کے لیے جو اپنے ذہن میں وہ مقاصد نہیں رکھتا جو قرآن و سنت میں ہمارے لیے واضح کیے گئے ہیں. آئی ہوپ کہ اس سے ہمیں مدد مل گئی ہوگی. یہ جو ڈسکشن ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوگا کہ دعوت جو ہے وہ ہم نے کن مقاصد کے تحت کرنی ہے, اور پھر ہم نے کن وائلیشنز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان وائلیشنز کے کون کون سے نتائج ہمارے لیے ہو سکتے ہیں اگر ہم وائلیشنز کریں گے جو بنیادی پرنسپل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے لیکچرز میں, ایپیسوڈز میں, جو یہ سیریز ہمارا آج سے شروع ہوا انشاءاللہ تعالیٰ, تو ہم اور بھی کافی سارے پرنسپلز کا تذکرہ کریں گے جو دعوت کے کام کو گورن کرتے ہیں, جو دعوت کرنے کے لیے, دعوت کے کام کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی ضروری ہے فالو کرنے. سو ہیئر وی اینڈ our lecture. أقول هذا أستغفر الله لي ولكم.